بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسیکیورٹی اتنی ہے، اتنی بد اعتمادی ہے، اعتماد کی بہت کمی ہے، حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے وقت میں، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، آنے والے وقت میں اس حکومت کے گلے جو چیزیں پڑیں گی ان میں یہ سب باتیں ہوں گی، اور سب سے آگے آگے یہ چیز ہوگی۔ اعزاز سید صاحب جیسا سینئر صحافی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، جس طرح سے جا رہے ہیں، ہر بات میں ہاں سے ہم ملا رہے ہیں، کچھ سوچ سمجھے بغیر، پارلیمنٹ میں لائے بغیر، تو جو سب سے بڑی چارج شیٹ ہوگی اس حکومت کے خلاف، ان میں سر فہرست یہ چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، سنیے ذرا، ہوا کیا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی پوری کابینہ نے منظوری دے دی۔ اب یہ رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں، دیگر طرف سے بھی خبریں آئیں، اور یہ اب آنا شروع ہوئی ہیں کہ جی پوری کابینہ نے منظوری دی ہے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی، کابینہ نے منظوری دی ہے، جی ہاں جی بالکل جی سب کو پتہ ہے فلاں ہے۔ حالانکہ اب تو کابینہ والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، 26ویں 27ویں ترمیم کا بھی پارلیمنٹریز کو نہیں پتہ ہوتا۔ سیکٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل نے یہ آ کر بتایا کہ جی پوری کابینہ نے منظوری دی ہے، لیکن آگے بات دلچسپ ہے۔ یہ اجلاس کس دن ہوا تھا؟ صحافی کا سیکٹری کابینہ سے سوال کہ جس دن منظوری ہوئی ہے وہ کس دن ہوا تھا اجلاس، یہ بتا دے۔ جتنا مجھے بتانا تھا بتا دیا، سیکٹری کابینہ کا جواب یہ ہے جی، سیکٹری کابینہ کا جواب کہ جی جتنا بتانا تھا بتا دیا۔ یہ تو جب پوچھا جائے گا تب بتانا پڑے گا، ابھی تو ظاہر ہے کہ ذرا گھوڑے پر سوار ہے حکومت، لیکن یہ اتنے انسیکیور ہیں، ان میں بالکل بھی کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، عوامی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے، ووٹ سے آئے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے فارم 47 والے ہیں تو ذرا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اب جناب ہماری بات ہوئی اسلام آباد میں ایک بڑی اہم شخصیت سے، ہمارے ذرائع آپ کہیں ان کو، اور بڑی طاقتور شخصیت بھی کہیں، بڑی اہم بھی کہیں، ویل انفارمڈ بھی کہیں، ہر طرح سے بڑے اداروں میں ان کی پہنچ ہے اور ہر چیز کی ان کو خبر ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو سے پہلے میں نے ان سے اس بارے میں بات کی کہ جی کیا چل رہا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ کچھ خاص صحافی جو نون لیگ کے بہت قریب سمجھ جاتے ہیں وہ اتنے غصے میں کیوں ہو گئے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اصل میں شریف خاندان بڑا اس وقت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ ہے ایک بریفنگ۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اسلام آباد کے مضافات میں یا راولپنڈی کہیں، وہاں پر ایک اہم ادارے کی طرف سے اہم ترین شخصیت نے بریفنگ دی، اور اس کو تو اب یوں کہیے کہ جو لوگ وہاں تھے ان میں سے بہت سے نے وہ ڈسکس کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی آف دا ریکارڈ تھا، پھر یہ لوگوں نے آن ریکارڈ چیزیں لا کر کام خراب کیا ہے۔ جو بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ بڑے غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا پرویز مشرف کتنا زبردست تھا، تو اس کو جب مشورہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ آف دا ریکارڈ کے قابل ہی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں سامنے جا کے کر دیں گے۔ تو اس طرح اب جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہاں بھی باتیں ہوئیں۔ پھر نون لیگ کے قریبی صحافی وہ بھی تھے، لیکن ان کو اب نون لیگ کے قریبی صحافیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ لوگ جو نون لیگ کے خلاف ہیں، یا ان کی نظر میں جو تحریک انصاف کے صحافی ہیں، کیونکہ اب ڈویژن ایسی ہوگی بھی ہے کہ وہ جو اپوزیشن کی بات کرے گا، جو بھی حکومت کے خلاف بات کرے گا وہ تحریک انصاف کا جی۔ تو بہرحال ان کو کیوں بلایا گیا، اس پر بہت جھنجھلاہٹ ہے، بہت غصہ ہے۔ اور بات صرف یہ نہیں ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے ابھی حال ہی میں، جو ان کی دوسری شادی تھی، اس پر کچھ تصاویر سامنے آ گئیں، بلکہ ویڈیوز بھی کہہ سکتے ہیں، تصاویر کے ساتھ ویڈیوز۔ اب ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جواب بھی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف سے کیش کروانے کی کوشش کرنا، کہ وہ جس طرح تھا نا ساڈی گل ہو گئی ہے جی ہمارے ساتھ ہے، جی اسٹیبلشمنٹ بالکل ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے مزے میں ہیں۔ اور نون لیگ کے قریبی صحافی آپ کو بھی کہتے سنیں گے جی او ہو اتنی زبردست، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جی الٹیمیٹم دے دیا کہ معیشت ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، کچھ نہیں، ایسے زبردست تعلقات ہیں، کمال ہے، جو مرضی ہوتا چلا جائے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، شہباز شریف جیسے تابع دار نہیں ملنا، اس نظام کو اور کوئی سوٹ نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ سے بہترین تعلقات ہے، بہترین رہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہوا ہے۔ لیکن اب یہ پھر کیوں ہوا کہ اس طرح کی بریفنگ ادارے کے اہم آدمی کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اس میں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم ادارہ ہیں اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نتھی کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ایک تو یہ مین چیز نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بورڈ آف پیس کا فیصلہ، دیگر جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اور کچھ فیصلے ہیں، وہ حکومت کے ہیں بس۔ اب اس پر تکلیف ہے، جھنجھلاہٹ ہے، اور نہ صرف اس بریفنگ کی وجہ سے بلکہ اب یہ کہ جی یہ تو سارا کچھ حکومت پر ہے،
اور اسی لیے اب آپ دیکھیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ سارا فیصلہ کابینہ کا ہے، سارا فیصلہ کابینہ کا ہے، کب ہوا اس کی کوئی بریفنگ، کوئی منٹس، کوئی اس پر سوال و جواب، کوئی اس کے بعد پریس کانفرنس، کچھ بھی نہیں. تو یہ چکر کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اب اس لیے حکومت بکھلائی پھر رہی ہے، اور یہ ہلکی ہلکی آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، اور کہ جی کیا ہوا ہے. تو یہ اب ان کا حال ہے کہ ایک بریفنگ سے کچھ تصاویر کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جی ہم ایسے نظر آئیں، ہم فلاں نظر آئیں، کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے. دوسری خبر جی بڑی خبر ہے، اب سندھ حکومت کا سسٹم خطرے میں آیا ہوا ہے. خبر تو ARY نے دی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی سندھ حکومت نے منہ زور افسروں کو عہدے سے ہٹانا شروع کر دیا ہے. خبر تو یہی ہے کہ منہ زور افسر، اب یہ بڑے عرصے سے تعینات تھے، تو یہ کس نے تعینات کیے تھے؟ اور یہ کسی کی سنتے نہیں تھے جناب، یہ تو بڑے بڑے وزراء کے ساتھ تھے، فلاں تھے. تو سندھ میں سسٹم کے بغیر کوئی چیز چل سکتی ہے، اور کافی عرصے تک کوئی ایک عہدے پر رہے، تو ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا؟ کیا آج پیپلز پارٹی کو خیال آ گیا اور اچانک اس نے ان سب کو ہٹا دیا ایک ہی دفعہ میں؟ نہیں. تو سسٹم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے پریشر میں ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہے کہ جی انہوں نے ہٹا دیا، ہٹوایا ان کے ذریعے گیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ سسٹم انڈر پریشر آ رہا ہے سندھ میں، اور یہ اچانک سے طاقتور افسروں کو ہٹا دیا گیا ہے. ان کو کوئی پوسٹنگ بھی نہیں دی جا رہی، اور یعنی فارغ کیے گئے ہیں. 20ویں گریڈ کے ہیں جی رفیق قریشی صاحب، بڑے طاقتور آدمی کہے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کی صرف سنتے تھے، کسی عام آدمی کو، عام پارلیمنٹرین کو بھی یہ خاطر بھی نہیں لاتے تھے. سیکرٹری صحت ہیں ریحان بلوچ، یہ بھی فارغ کر دیے گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا جی آپ رپورٹ کریں آگے. آپ رپورٹ تو آپ کر دیں اپنا چارج چھوڑ کر، لیکن آگے ان کو اب کوئی پوسٹنگ نہیں مل رہی. میونسپل کمشنر کراچی رہے افضل زیدی، یہ بھی فارغ کر دیے گئے ہیں. پھر اسی طرح 20ویں گریڈ کے ایک اور افسر ہیں اسد اللہ ابڑو صاحب، یہ بھی طاقتور ان افسران میں شامل ہیں جن پر ٹوکا چل گیا ہے، رندہ پھر گیا ہے، اور اب یہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 19ویں گریڈ کے بتائے جا رہے جی محمد علی شاہ صاحب، یہ DC ایسٹ رہے، ڈپٹی کمشنر ایسٹ، اور اسپیشل سیکرٹری بھی ہیں. تو 19ویں گریڈ کے کہا جاتا ہے، لیکن کو پوسٹ 20ویں گریڈ کی ہی ملا کرتی تھی یا اس طرح کی، اور یہ بھی بڑے اہم اور طاقتور آدمی سمجھے جاتے ہیں یا طاقتور افسر. اور ان کے علاوہ ضمیر عباسی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جی جو فارغ کیے گئے ہیں، بڑے بڑے افسران ہیں. تو ان کے ساتھ یہ گیم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کراچی چیمبر ہو یا لاہور چیمبر یا کوئٹہ چیمبر، ہر کوئی پریشان ہے. اب وزیر صاحب علیم خان صاحب، ان کا چینل سما، وہاں پر خبر چل رہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار تو نہیں آ رہے، مگر ہمارے اپنے سرمایہ کار دبئی، لندن اور ترکی جا رہے ہیں. اس وقت صرف بلوچستان سے 3,500 لوگ جا چکے ہیں، اور انہوں نے دبئی چیمبر آف کامرس میں اپنی رجسٹریشن کرائی ہے. صرف رجسٹریشن کے 1 کروڑ روپے لگتے ہیں، یعنی اس وقت 3,500 کروڑ ہمارے یہاں سے لوگ لے جا کر دبئی میں صرف رجسٹریشن کروا چکے ہیں. انویسٹمنٹ کتنی لے گئے وہ ذرا آپ سوچ لیجئے کیا حال ہے. یہ صدر بتا رہے ہیں کوئٹہ چیمبر، سما نیوز پر. فضل الرحمان صاحب میدان میں آ گئے جی. 8 فروری کو انہوں نے راولپنڈی میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا جی دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف ہم میدان میں آ گئے ہیں، اور اب ہم آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ ایک خط لکھ ڈالا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور یہ خط شکایتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آپ ہماری سن نہیں رہے، ہمارے فنڈز نہیں مل رہے، دیگر مسائل ہیں صوبے کے، اور آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے، اور آئینی طور پر واجب الادا رقم، مالی رقوم کی مسلسل عدم ادائیگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو باضابطہ خط ارسال کر دیا ہے. اس میں ڈیٹیل لکھی ہیں کہ جی ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، صحت، تعلیم، دیگر اہم شعبوں میں سروس ڈلیوری بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ہمارے جو پیسے بنتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے اب ڈاکیومنٹڈ کام کر لیا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اعتبار نہیں کریں گے. آج بھی انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی بڑی دھواں دار، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بولے ہیں، اور خاص طور پر حکومت کے خلاف کہ جی کیا کیا، ہم تو پہلے ہی آپریشن کے خلاف تھے، آپ نے کر دیا، اب لوگ بے مددگار ہیں، اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس وقت سہیل آفریدی جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو بات ہوگی وہ لکھ پڑھ کر ہوگی، ایسے نہیں ہوگی، کیونکہ بعد میں آپ مکر جاتے ہیں. اللہ حافظ.